پریکٹیکلی کسی چیز میں مبتلا ہونا الگ چیز ہے, کتابیں پڑھ لینا الگ چیز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسائل مفتیوں سے پوچھا کرو, صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کرنے والے مفتی نہیں ہوتے, کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں ہوتے نہیں ہیں. ایک ہے نا لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں, آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں, بڑے اس کی نگرانی کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں غلطی ہے یا نہیں ہے, امپلیمنٹ اس کا سوسائٹی پہ کیا ہوگا آگے جا کے. ان چیزوں سے جو پریکٹیکلی گزرا ہوا ہو وہ مفتی ہوتا ہے, اور صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کر کے فتویٰ دینا ضلوا و اضلوا, خود بھی گمراہ ہوگا, لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. حج اور عمرے کی مثال دیکھ لو. حج آپ کتابوں سے جتنا مرضی پڑھ کے چلے جاؤ, جب تک آپ نے عملی طور پر حج نہیں کیا آپ کو حج کے مسائل نہیں آتے. مشہور واقعہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حج پہ عمرے پہ انہوں نے بہترین کتاب لکھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, جو مشکات کی شرح جنہوں نے لکھی ہے, بڑے عالم تھے. جب عمرہ کرنے گئے نا یا حج کرنے گئے تو الٹا طواف کرنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا کہ تم نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ حج پہ آ رہے تھے, کم از کم ملا علی قاری کی کتاب تو پڑھ کے آتے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملا علی قاری, یار آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی میں نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے. وہ بندے نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے حج کرنے آ جاتے نا, کسی عالم کی کتاب پڑھ کے مسائل تو سیکھ لیتے. اس کو نہیں پتا تھا یہ بیچارے خود کیا ہیں, یہ کتاب کا مصنف الٹا طواف کر رہا ہے. تو پریکٹیکلی کسی چیز میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں اس کا تجربہ ہوتا ہے, وہ بالکل الگ ہوتا ہے. اور کتاب پڑھ لینا بالکل, ایک کتاب بھی ضروری ہے لیکن عملی طور پر. میں بھی عمرہ کرنے گیا, میں الحمدللہ اللہ نے بہت دفعہ عمرے کی توفیق دی ہے, مجھے یاد نہیں کتنے عمرے کی. اب جب میں گیا ہوں نا تو پھر میں بھول گیا طواف میں رمل طواف میں کرنا ہوتا ہے یا حج میں بھی کرنا, صرف حجی میں ہوتا ہے. حالانکہ جب بھی آپ عمرے کا طواف کرتے ہیں نا, سفر سے آتے ہیں تو پہلے چکر میں 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے. میں بھول گیا, کئی دفعہ عمرے کر چکا ہوں میں. اب میں پریشان کہ یار وہ بھول گیا. پھر اس کے بعد 3 چکروں میں کرنا ہے یا 7 چکر میں, نہیں جو دائیں کندھا خالی رکھتے. پھر میں نے تحقیق کی دوبارہ, کوئی مجھے دیکھ رہا تھا, کہتا یار اس مولوی کو دیکھو اتنی دفعہ عمرے کر چکا ہے اور اب کیا کر رہا ہے, دوبارہ عمرے کے مسائل سیکھ رہا ہے. تو کئی بار ایک کام کرتے کرتے انسان اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں نا, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ کوئی طلاق کا مسئلہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس 20 سال 30 سال نکاح کے مسائل, وراثت کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, طلاق کے مسائل, آپس کے حقوق کے مسائل, ریاستی قوانین, یہ لکھ لکھ کے ان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کو بڑوں کی طرف سے ایک ڈگری ملتی ہے کہ اب آپ کیا ہیں, کہ اب آپ مفتی ہیں, اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں پتھر اٹھاؤ کوئی نہ کوئی اسکالر نکل رہا ہے اور وہ مفتی بنا ہوا ہے, اور جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اللہ کی پناہ. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے.